شیخ طریقت امیر اہل سنت خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید ریحان اس وقت اپنے گھر میں ہوں، جیسے کہ سب جانتے ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے اس وقت اپنے گھروں میں ہوں، تو میں گھر والوں کی دلجوئی کے لیے گھر کی صفائی کر رہا ہوں۔ اور میرا سوال ہے امیر اہل سنت سے کہ آقا کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ کیا ہے، گھر میں کس طرح رہا کرتے تھے اور کیا کیا کام اپنے ہاتھ مبارک سے سر انجام دیا کرتے تھے؟ امیر اہل سنت یہ بھی ارشاد فرمائیں، اور ایام بیض سے کیا مراد ہے، یہ ان روزوں کی کیا فضیلت ہے یہ بھی ارشاد فرمائیں، جزاک اللہ۔ ایام بیض کی فضیلت بھی شاید، چلو فضیلت نکالتے۔ اپنے ہاتھ سے کام کرنا جی ہاں، کے تعلق پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کھجور کی شاخ سے مسجد میں، اب میں کیا کہوں، میں تو جھاڑو نکالوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخ کو نوازا، اور جو بھی مسجد میں گرد شریف قدموں میں بچھی تھی ان پر نظر کرم فرمائی۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں سب سمجھ گئے ہوں گے، جو سمجھدار ہوں گے، اور یہ سرکار کا کرم ہے، اپنی امت کی تعلیم ہے اس میں، اور بہت کچھ ہے۔ تو سید ریحان شاہ صاحب نے اپنے گھر میں یہ جھاڑو نکال کر وہ اپنا بھیجا ہے حساب کتاب مووی۔ تو اب گھر میں جھاڑو نکالنے کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، تو منع بھی نہیں ہے، ظاہر ہے، یعنی اگر نکالا ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گھر کو اس طرح نوازا ہو۔ باقی ایک اپنے مبارک ہاتھوں سے اور کئی کام کرنے، کہ اپنے کپڑے دھو لینا، اپنے جوتے شریف میں نالے پاک کو گانٹھ لینا، کپڑوں میں پیوند لگا لینا، گھر کا سودا سلف لے آنا، جو سبزی وغیرہ جو ترکاری یا جو لاتے ہیں ہم لوگ، جو لاتے ہیں، میں نے تو بہت یہ کام کیا اپنے گھر کے کسی دور میں الحمدللہ۔ تو یہ سب مطلب اس طرح کے کئی کام ہیں۔ اپنی بکریاں خود دھو لینا، یہ بھی پیارے آقا یہ کام بھی کیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، دودھ چوائی کر لینا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اپنے کپڑے خود دھو لینا، خاک کے بستر پر سو لینا، سادہ سادہ نیک طبیعت صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، مفتی صاحب کا میسج آیا ہے، وہ انہوں نے یوں لکھا ہے، گھر کو نوازنا بھی ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس طرح سید ریحان شاہ صاحب اپنے گھر کو نواز رہے تھے جھاڑو لے کر، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی اپنے مبارک گھر کو نوازنا ثابت ہے۔ مطلب یہ نواز وغیرہ کچھ اس کی وضاحت؟ اب مطلب جیسے کہ مدینہ شریف میں مجھے بس محبت کہ وہ میں نے یہ شعر اعلی حضرت کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند کا مجھے یاد تھا، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ تو وہ کوئی وہ مدینے کی گلیوں میں جو خدام ہوتے ہیں، تو میں نے ان کے ہاتھ سے جھاڑو لے لی، میں نے جھاڑو نکالی مدینے کے لیے، جو تھوڑی تھوڑی مطلب شرف۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس طرح اپنے مبارک گھر میں جھاڑو سے اپنے گھر کے فرش کو نوازنا ثابت ہے۔ میں نے خود اپنے گھر میں کئی بار وہ جھاڑو سے صفائی اور مطلب بارہا کی ہیں، تو اس کی تو کوئی گنتی بھی نہیں ہو سکتی۔ سبھی کو موقع ملتا ہے کرنا چاہیے، وہ اب سیٹھائی نہیں کرنی چاہیے، نہ اس میں کوئی اپنے کو ہلکا سمجھنا چاہیے، بلکہ گھر میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ اور اس میں بھی ہاتھ بٹانے میں اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے نا، تو پھر بچوں کی امی کو تو نہیں، ورنہ وہ منع تو کرے گی، یہ منع کرے اس میں آپ کی دل جوئی ہے، یہ منع نہیں کرے گی،
آپ یہ جھاڑو نکال دے گی, آپ بولیں گے اب میں نکال دیتا ہوں, یہ جھاڑو پکڑا دے گی تو آپ کو پھر برا لگ جائے گا. اس لیے اس کو بھی چاہیے کہ تھوڑا نانا کر کے دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایام 20 کے روزوں کے بارے میں 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نمبر 1, جس طرح تم میں سے کسی کے پاس لڑائی میں بچاؤ کے لیے ڈھال ہوتی ہے, اسی طرح روزہ جہنم سے تمہاری ڈھال ہے, اور ہر ماہ 3 دن روزے رکھنا بہترین روزے ہیں. نمبر 2, ہر مہینے میں 3 دن کے روزے ایسے ہیں جیسے دہر یعنی ہمیشہ کے روزے رکھے. نمبر 3, رمضان کے روزے اور ہر مہینے میں 3 دن کے روزے سینے کی خرابی یعنی جیسے نفاق دور کرتے ہیں. نمبر 4, جس سے ہو سکے ہر مہینے میں 3 روزے رکھے کہ ہر روزہ 10 گناہ مٹاتا اور گناہ سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسا پانی کپڑے کو. نمبر 5, جب مہینے میں 3 روزے رکھنے ہو تو 13, 14 اور 15 کو رکھے. چاند کی تاریخ جو ہوتی ہے نا, اس کی 13, 14 اور 15 تاریخ کو 3 روزے اس طرح رکھے, یہ بہتر ہے. ایام 20 کے روزے مستحب ہیں, ثواب کا کام ہے, فضائل آپ نے سنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.